اصل اپنی دلیل سے ایک مسئلہ بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں المجتہد المطلق یا المجتہد فی الشرع۔ اس کی مصداق کون ہے؟ اس کی مصداق ائمہ اربعہ ہے، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ۔ تو یہ ائمہ اربعہ جو ہے اس کے مصداق کی کیا ہے؟ مجتہدین فی الشرع ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ مجتہد فی الشرع تھے، اسی طرح نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد فی الشرع تھے، اسی طرح محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ مجتہد فی الشرع تھے، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی مجتہد فی الشرع تھے، کہ ان کے اصول بھی اپنے ہوتے ہیں، دلیل بھی اپنی ہوتی ہے اور مسئلہ بھی اپنا ہوتا ہے۔ یہ پہلے درجے پر ہے اور ان کا قول زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے المجتہد فی المذہب، یعنی المجتہدین فی المذہب، دوسرا نام ہے اس کا المجتہد المقید بھی اس کو کہتے ہیں، المجتہد المنتسب بھی اس کو کہتے ہیں۔ تین نام ہے، المجتہد فی المذہب، المجتہد المنتسب، المجتہد المقید، یہ تینوں نام سے پکارے جاتے ہیں۔ یہ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ مسئلہ اپنا بنا سکتے ہیں لیکن اصول جو ہے وہ اپنے ائمہ کے لیتے ہیں، اپنے ائمہ کے اصول سے جو ہے یہ مسئلہ بناتے ہیں۔ دلیل بات تو ان کی اپنی ہوتی ہے لیکن اکثر دلائل یا اصول جو ہے المجتہد فی الشرع سے لیتے ہیں۔ اس کا مصداق مثال کے طور پر سمجھ لی کون ہے؟ صاحبین اور امام ظفر رحمہ اللہ، کہ یہ مجتہد فی المذہب ہے، کہ اصول تو امام ابو حنیفہ کے استعمال کرتے ہیں، دلیل وغیرہ، اور مسئلہ جو ہے خود بناتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ہے المجتہد فی المسائل یا المجتہد فی المسئلہ، یعنی وہ مجتہد جو صرف مسئلے کے اندر کیا ہو، مجتہد ہو، کہ یہ مسائل بناتے ہیں، دلائل وغیرہ دوسرے امام کے مکمل طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال مثلا اس کی مثال سمجھ لے امام کرخی رحمہ اللہ، کہ وہ مجتہد فی المسائل ہے۔ چوتھا طبقہ ہے اصحاب التخریج، وہ حضرات جو کسی مسئلے کو نکالتے ہیں قرآن احادیث سے، دلائل پر غور و فکر کرتے ہیں، سوچ کرتے ہیں اور پھر ایک مسئلہ نکالتے ہیں، یعنی دلائل کو دیکھ کر ان کے اندر بہت ساری کوششوں کے بعد ایک مسئلہ جو ہے نکالتا ہے، اس کو کہتے ہیں صاحب التخریج۔ اس کی مثال کون ہے؟ ابو بکر الرازی رحمہ اللہ۔ پانچواں طبقہ ہے اصحاب الترجیح، اصحاب الترجیح، کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ مسائل کے اندر غور و فکر کر کے، اسی طرح دلائل کے اندر غور و فکر کر کے ایک بات کو دوسری بات پر ترجیح دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اصحاب الترجیح۔ جیسے کہ صاحب ہدایہ، کہ اس کا درجہ کیا ہے؟ اصحاب الترجیح میں ہے، کہ یہ مسائل کو ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا ھذا القول اظہر، ھذا القول اصح، یہ قول جو ہے زیادہ ظاہر ہے، زیادہ صحیح ہے، زیادہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے، اس کو اصحاب الترجیح کہتے ہیں۔ چھٹا طبقہ ہے اصحاب التمییز، وہ حضرات جو اقوال کے اندر صرف تمیز کرتے ہیں، ترجیح نہیں دے سکتے، تمیز کرتے ہیں کہ مثلا یہ بات جو ہے اس سے زیادہ قوی لگتی ہے، اس قول کا فرق دوسرے قول کے ساتھ یہ ہے،
اس مسئلے کا فرق دوسرے کے ساتھ یہ ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ مثلا صاحب الکنز، صاحب الوقایہ، صاحب النقایہ، یہ اصحاب تمیز کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد المقلدین المحض، محض مقلدین ہے جس کو اصحاب القلم کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، اصحاب القلم واللسان، یعنی ان کے قلم سے جو بات نکلتی ہے یا ان کی زبان سے، وہ اس وقت مانی جائے گی جب اس کے ساتھ کوئی حوالہ ہو، کوئی دلیل ہو ائمہ کی۔ تو یہ مقلدین محض ہے کہ صرف ناقل ہے، ناقلین ہے، کوئی اپنی دلیل یا کوئی نیا مسئلہ نہیں بنا سکتے۔ تو صاحب ہدایہ کا ہم نے جو درجہ یہاں پر سمجھ لی، وہ کون سا درجہ ہے؟ 5ویں درجے میں داخل ہے، 5ویں درجے میں داخل ہے، اصحاب الترجیح کے اندر داخل ہے۔ اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ مقدمے کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو ہم نے نقل کر دیا۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اعلیٰ جس نے بلند کر دیے، معالم العلم، علم کے نشانات، علم کے اصول، یعنی شرع کے جو اصول ہیں نا شریعت کے، اس کو بلند کر دیا، وَأَعْلَامَهُ، اور اس کے جھنڈوں کو بلند کر دیا۔ الحمد کے اندر 4 طرح کا الف لام ہو، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تمام تعریفیں ہر وقت ہر حامد کے ہر زمانہ میں اللہ کے لیے ثابت ہے کہ جس نے شریعت کے اصول کو بلند کیا، قرآن، حدیث، فقہ، قیاس کو، اجماع کو بلند کر دیا کہ اس کے احکام کیا ہے، شریعت کے اندر معتبر اور مقبول صحیح ہے، وَأَعْلَامُهُ، اور اس کے جھنڈے یعنی علماء کو بھی بلند کر دیا کہ یہ شریعت کی کیا ہے، جھنڈے ہے۔ جھنڈے سے کسی چیز کی مرتبت معلوم ہوتی ہے، شان معلوم ہوتی ہے، رفعت معلوم ہوتی ہے۔ تو علماء کو بھی اللہ نے بلند کر دیا، رتبے کے اعتبار سے بھی اور شان کے اعتبار سے بھی اور اخروی درجات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ نے ان کو ایسا بلند کر دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو شان و مقام عطا فرمایا۔ اور اعلام سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شریعت کی جو دلائل قاطعہ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، بلند کر دیا۔ وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ، اور اللہ نے ظاہر کیا، وجود دیا، یعنی اظہر کا کیا معنی ہے؟ اوجدہ، وبینہ، اللہ نے واضح کیا، بیان کیا، شعائر الشرع، شریعت کے شعائر کو، شعائر شعیرہ کی جمع ہے، شعار اور شعیرہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے کسی چیز کی شان واضح ہو، شان معلوم ہو۔ مثلا ہمارے شریعت کے اندر کیا ہے؟ اذان ہے، اس سے مسلمانوں کی شان واضح ہوتی ہے، شریعت کی شان اس سے بلند ہوتی ہے۔ نماز جمعہ، عیدین، اس سے کسی دین اور ملت کی شان واضح ہوتی ہے۔ وَأَحْكَامَهُ، اور شریعت کے جو احکام ہیں اس کو بھی اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ اور اس کام کے لیے اللہ نے کیا کر دیا کہ شریعت کے اصول کو اور شریعت کے احکام و شعائر کو اللہ نے بلند کیا۔ وہ کس طرح؟ اس کام کے لیے وَبَعَثَ رُسُلًا وَأَنبِيَاءَ، اس کام کے لیے اللہ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، صلوات اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی رحمت کاملہ ہو سب پر۔ وہ انبیاء اور رسول جو بھیجے گئے کس لیے بھیجے گئے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ بعثت کا غرض کیا تھی، بعثت کی غرض یہ تھی کہ الی سبیل الحق ہادینا، کہ یہ پیغمبران اور یہ رسول حق راستے کی طرف ہدایت کرنے والے تھے، راستہ دکھانے والے تھے، اراءۃ الطریق کرتے تھے۔ پھر جب انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، ہر نبی کی امت کے اپنے علماء تھے، انہوں نے پھر اس کام اور سلسلے کو جاری رکھا
اور نبی کے وارث ہونے کی حیثیت سے اس کام کو جاری رکھا، تو فرمایا کہ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ، پھر ان انبیاء کے پیچھے علماء کو بھیج دیا، یعنی ان کا خلیفہ بنایا علماء کو میراث نبی نصیب فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ، اس کے بعد علماء کو خلیفہ بنایا انبیاء کا۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام وہی ہے جو پیغمبروں کا کام تھا کہ اِلَىٰ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، کہ یہ علماء اور یہ فقہاء پیغمبروں کی عادات کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ اِلَىٰ سُنَنِهِمْ دَاعِينَ، کہ پیغمبروں کی عادات سنتوں کی طرف رہنمائی کرتے تھے، دعوت دیتے تھے ایسے طریقے پر کہ وہ طریقے پہنچانے والے تھے پیغمبروں کی عادات کی طرف۔ پہلا لفظ سنن ہے، سنن طرق کو کہتے ہیں، طریقہ کی جمع ہے، اور دوسرا لفظ سنن ہے، یہ سنت ان کی جمع ہے، عادت، سیرت، خصلت کو کہتے ہیں۔ کہ علماء کا کام یہ تھا کہ پیغمبروں کے سنتوں کی اور عادات کی جو کیا تھے راہیں تھی، طریقے تھے، اس کی طرف علماء دعوت دیتے تھے۔ یعنی العلماء کانوا داعین الی طرق موصلۃ الی سنن الانبیاء، کہ علماء ایسے طریقے کی طرف، ایسے طرق کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ وہ طریقے پہنچانے والے تھے پیغمبروں کی سنتوں کی طرف۔ اور ان علماء کا طریقہ طرز انداز کیا تھا، انداز یہ تھا کہ یسلکون مسلک الاجتہاد فیما لم یؤثر عنہ، کہ جو طریقہ معلوم تھا یا جس قول کے لیے کوئی دلیل ہو یا کسی مسئلے کے لیے دلیل ہو تو بیان کرنا آسان ہے، لیکن وہ اعمال یا وہ باتیں یا وہ معاملات یا وہ چیزیں جس کے لیے کوئی نقلی دلیل نہ آئی ہو، تو پھر علماء اور مجتہدین کا کام یہ تھا کہ وہ اجتہاد، استنباط کا عمل استعمال کرتے تھے کہ اجتہاد کے ذریعے، استنباط کے ذریعے نیا مسئلہ نکالتے تھے، قیاس سے کام لیتے تھے۔ تو یسلکون، وہ کیا کرتے تھے؟ یسلکون مسلک الاجتہاد، اجتہاد کرتے تھے، اجتہاد کا طریقہ اپناتے تھے، اس پر چلتے تھے، فیما، ان مسائل، ان اعمال کے اندر اور ان باتوں میں لم یؤثر عنہم، جس کے متعلق انبیاء سے کوئی دلیل، کوئی بات نقل نہ ہوئی ہوتی، تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتے تھے؟ اجتہاد سے کام لیتے تھے اور قیاس سے کام لیتے تھے، استنباط کے ذریعے مسئلہ بتاتے تھے لوگوں کو۔ اور ایسا بھی نہیں کہ بس صرف اپنی طاقت پر ان کو باور تھا، بلکہ مسترشدین منہ فی ذالک، وہ علماء مجتہدین اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کرتے تھے اس اجتہاد کے اندر کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے، ٹھوکر نہ کھائے، خطا نہ ہو جائے۔ اللہ سے ہر وقت مدد، استعانت اور توفیق طلب کرتے تھے۔ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ، اور اللہ تو راستہ دکھانے والے ہیں اور کارساز ہے، مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت تھی اور اللہ نے یہ نوازش فرمائی کہ وَخَصَّ أَوَائِلَ الْمُسْتَنبِتِينَ بِالتَّوْفِيقِ، کہ اللہ نے پہلے مجتہدین کو، جو پہلے مجتہدین تھے، ان کو توفیق کے ساتھ خاص کیا۔ توفیق کے ساتھ خاص کرنے کا کیا مقصد ہے کہ اللہ نے ان پر ایسی نوازش فرمائی کہ انہوں نے شریعت کے مسائل لوگوں کے لیے وضع کیے اور لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل حل کیے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ اور اس کے اصحاب، کہ انہوں نے شریعت کے 11.5 یا 11 لاکھ تک مسائل کیا تھے، بنائے اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی۔ حتی وضعوا مسائل من کل جلی
و دقیق کہ ان علماء مجتہدین مستنبطین نے ہر قسم کی ہر نوع کے مسائل وضع کی، مدون کی. وضع منا دونوا المسائل من كل نوع جلی کان او دقیق، کہ چاہے وہ واضح قسم کے مسائل ہو یا دقیق باریک قسم کے مسائل ہو، ان سب کو مجتہدین حضرات نے وضع کیا. پھر مصنف صاحب سے یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت صاحب جب ایسی بات ہے کہ مجتہدین حضرات نے ہر قسم کے مسائل جو ہے وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، پھر ضرورت کیا ہے کہ بعد کے لوگ جو ہے مسائل بناتے ہیں، یا آپ کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ جب ہر قسم کے مسائل انہوں نے وضع کیے ہیں تو پھر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو مصنف صاحب جواب دیتے کہ حضرت صاحب ٹھیک ہے یہ بات کہ انہوں نے ہر قسم کے مسائل وضع کیے، تو انہوں نے بس ایسے مسائل بھی وضع نہیں کیے کہ ہر فرع اور ہر جزئیہ انہوں نے ذکر کیا ہو. انہوں نے جزئیات بھی وضع کیے ہیں، فروع مسائل بھی وضع کیے ہیں، لیکن اکثر جو ہے ان کے اصول ہوتے ہیں، قواعد ہوتے ہیں. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، ہر زمانے کے اپنے تغیرات، اپنی تبدیلیاں ہوتی ہے. اس کے مطابق جو ہے بعض احکام پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. تو مجتہدین حضرات ہر زمانے میں اجتہاد کرتے ہیں اور نت نئے مسائل اور اسی طرح نئے نئے نوازل کے لیے ایک حل طلب کرتے ہیں. تو فرماتے کہ غیر ان الحوادث، مگر یہ کہ نئے نئے مسائل متعاقبۃ الوقوع، وہ تو پہ در پہ آنے والے ہیں، والنوازل، اور نئے نئے مسائل اترنے والے، یعنی نئی نئی صورتحال پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یذوق عنہا نطاق الموضوع ہے کہ ایک موضوع کے اندر ان سب کا سامانا، ان سب کا سمونا، ان سب کا لپیٹ لینا آسان نہیں ہے. یعنی موضوع کی جو کمر بند ہے وہ اس سے تنگ ہوتی ہے. تو اس لیے مجتہدین جو ائمہ اولین کے بعد ہے، مستنبطین کے بعد ہے، وہ بھی کوشش کرتے ہیں نت نئے مسائل کے لیے حل ہر زمانے میں طلب کر کے آئے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو اجتہاد کرنا یا نئے مسائل کے لیے حل طلب کرنا یا کوئی مسئلہ مستنبط کرنا، یہ کام جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ مجتہدین، علماء، فقہاء اصول، مآخذ، موارد کی طرف کیا کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں اور اس سے کوئی مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اور اسی طرح سے قیاس سے کام لیتے ہیں، اعتبار سے کام لیتے ہیں کہ امثال کے ذریعے ایک نئی صورت اور ایک نیا مسئلہ بناتے ہیں. اور یہ کام جو ہے نا، ایسا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ مردان حق کا کام ہے، رجال کاملین کا کام ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت آدمی کر سکتا ہے کہ جب مآخذ کے متعلق تو آدمی کو اطلاع حاصل ہو، واقفیت حاصل ہو، ایسے دلائل اور ایسے مآخذ کہ جس پر آدمی مضبوطی کے ساتھ دھاڑ جو ہے لگاتے ہیں. یعنی داڑھ کے ذریعے جب کسی چیز کو پکڑا جائے تو وہ نہیں چھوٹ سکتی. تو ایسے پکے دلائل سے جو ہے یہ مسئلہ نکالتے ہیں. آگے فرما رہے کہ دیکھیں واقتناس الشوارد بالاقتباس من الموارد، کہ مسائل شاردہ کو اخذ کرنا موارد سے، اصول سے. واقتناس الشوارد، شاردہ کی جمع ہے. شاردہ کس کو کہتے ہیں؟ الصیود الوحشیہ، وہ جانور جو بھاگنے والے ہو، نفرت اور وحشت محسوس کرنے والے ہو، انسان کی پکڑ میں آسانی سے آنے والے نہ ہو. تو ایسے سخت شکار کا شکار کرنا ایک تو ماہر شکاری کا کام ہے، اور پھر ضروری بھی ہے کہ شکاری کو شکار کرنے کی جگہ بھی معلوم ہو. تو یہ سب کام جو ہے وہ اقتناس الشوارد، مسائل متنافرہ، مسائل صعبہ، مسائل مشکلہ، سخت قسم کے مسائل، ان کو شکار کرنا، ان کو اخذ کرنا، معلوم کرنا، لے لینا، بالاقتباس من الموارد، اصول سے، مواخذ سے، گھاٹوں سے. اسی طرح والاعتبار بالامثال،
اور امثال پر قیاس کرنا، نئی صورت بنانا، نیا مسئلہ بنانا، اور اسی طرح سے اور جزئیات کا بنانا، من صنعت الرجال، یہ مردان حق کا کام ہے، جو کیا ہو، علم کے اندر راسخ ہو، علم کے اندر ان کی واقفیت زیادہ ہو، رجال کاملین ہو۔ وبالوقوف یہ سب کچھ ہوتا ہے کس سے کہ واقفیت حاصل ہو، علی المآخذ، ان مآخذ پر، ان مصادر و مراجع پر، یعض علیہا بالنواجذ، جن کو جو پکڑے جاتے ہیں مضبوطی کے ساتھ، دھاڑوں کے ذریعے، ادراک دانتوں کے ذریعے، یعنی ادراک دانتوں کے ذریعے جب کسی چیز کو پکڑا جائے تو وہ نہیں چھوٹ سکتی، اور پھر جو ہے وہ انسان کے قبضے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح مآخذ جو ہے، وہ مآخذ